اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين صدق اللہ العظیم۔ رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، سورہ یوسف کے شروع کی چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سورہ یوسف یہ 12ویں پارے میں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ گزشتہ سال سورہ یوسف کے تعلق سے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ چونکہ اس واقعے کے اندر بہت ساری نصیحتیں ہیں، عبرتیں ہیں، سبق ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس واقعے کے اندر کچھ پوائنٹس ہیں، ان پوائنٹس کو آپ کے سامنے بیان کروں، کیونکہ یہ پوائنٹس اگر ہمیں سمجھ میں آئیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سورہ کا شان نزول کیا ہے، یہ سورہ کب نازل ہوا۔ اس سلسلے میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا نزول ہوتا رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے تلاوت کرتے رہے۔ ایک مرتبہ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قصہ سنائیے ہمیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو نازل فرمایا، سورہ یوسف کا نزول ہوا۔ یہ ایک روایت ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ مدینے میں یا مکے میں سورہ یوسف، وہاں جو اہل کتاب تھے، اہل کتاب جن کو کتاب کا علم تھا، یعنی جو لوگ تورات پڑھے ہوئے تھے، انجیل پڑھے ہوئے تھے، جن کو علم تھا تورات اور انجیل کا، ایسے لوگ جو اہل علم تھے، وہ لوگ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، برحق ہیں، تو آپ ہمیں یوسف علیہ السلام کا قصہ سنائیے، حضرت یوسف علیہ السلام کا، اللہ کے نبی حضرت یوسف کا قصہ سنائیے۔ دیکھیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ کیا تھے؟ امی۔ امی کا مطلب یہ ہے کہ جس نے زندگی میں کبھی بھی کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ امی کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کبھی بھی کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے پوری دنیا میں سب سے زیادہ علم اللہ کے نبی کو عطا فرمایا، وہ اپنی جگہ، یہ معجزہ ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ نبی ہیں۔ سارے علم والوں سے زیادہ علم اللہ نے کس کو عطا کیا تھا؟ اللہ کے نبی۔ لیکن اللہ کا دستور یہ ہے، اللہ کی عادت اگر آپ دیکھیں وہ یہ کہ کسی بھی نبی کو اللہ کسی انسان کا شاگرد نہیں بنائے۔ جتنے انبیاء ہیں، انبیاء کو اگر شاگرد بنائے تو صرف اپنا شاگرد بنائے اللہ، اپنے علاوہ کسی انسان کا شاگرد
نہیں بنائیں۔ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس لکھنا سیکھے ہوتے، پڑھنا سیکھے ہوتے اور پھر جب نبوت کا دعویٰ کرتے تو پھر وہ بولتے آرام سے ہمارے شاگردنوں ہمیں پڑھیں سے ان کو گھر کو بولتے کہ نہیں بولتے؟ وہ جو کچھ بھی بول رہی ہوں وہ کیا ہے، ہمارا شاگرد ہے گھر کو بولتے۔ تو اللہ نبیوں کو اپنے علاوہ کسی کا شاگرد، کسی انسان کا شاگرد نہیں بنائے۔ تو بہرحال انہوں نے یہ درخواست کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ان کو معلوم تھا کہ ہماری کتابوں میں، آسمانی جو کتابیں ہیں ان کتابوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اگر یہ اللہ کے سچے نبی ہوں گے تو اللہ ان کو بتائے گا، اور اگر سچے نبی نہیں ہیں تو پھر ان کو اس بارے میں کچھ علم نہیں ہوگا۔ بہرحال جب انہوں نے یہ سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف نازل فرمائی، سورہ یوسف کو اتارا۔ یہ ہے اس کی شان نزول، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو بیان فرمایا۔ ان کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو جو سوال کرنے والے تھے ان کو جواب ملا، اور ایسا جواب بہت سے نبیوں کے قصے قرآن میں آپ کو ملیں گے، لیکن سورہ یوسف کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورے کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو تفصیل کے ساتھ ایک ہی سورے میں بیان فرمایا، تفصیل کے ساتھ۔ دوسرے نبیوں کے قصے اس طرح آپ کو نہیں ملیں گے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ تذکرہ ہے، بہت مرتبہ ان کا تذکرہ ہے، لیکن کئی پاروں میں آپ کو ملیں گے۔ ان کے جو واقعات ہیں وہ پہلے پارے میں، تیسرے پارے میں، دوسرے پارے میں، اس طرح کئی پاروں میں آپ کو ملیں گے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ سورہ یوسف کے اندر اللہ نے تفصیل کے ساتھ، تدریج اللہ نے اس میں بیان فرمایا۔ تو بہرحال وہ جو سوال کرنے والے تھے، جب یہ سورہ نازل ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھ کر سنائے، تو چونکہ ان کے دلوں میں بغض نہیں تھا اور وہ ایک خالص سوال لے کر آئے تھے، ان کے دلوں میں کوئی دشمنی نہیں تھی، وہ سچے دل کے ساتھ آئے تھے۔ ابھی تک انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، لیکن جب یہ صورت نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھ کر سنائے، تو پھر وہ ان میں سے کئی لوگ ایمان قبول کر لیے۔ کئی لوگ صرف اس سورے کو سن کر کہ واقعی یہ نبی کا نہیں، یہ اللہ ہی کا کلام ہے جو اللہ نے اپنے نبی پر نازل کیا ہے، ورنہ یہ قصہ اتنی تفصیل کے ساتھ کوئی انسان بیان نہیں کر سکتا۔ بہرحال وہ لوگ ایمان میں یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن کو جو بھی سچے دل کے ساتھ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرماتے ہیں، ان کو ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ قرآن ایسی چیز ہے، اب دیکھیں قرآن میں جو سب سے پہلی آیت ہے سورہ فاتحہ کی، الحمدللہ رب العالمین، اگر اس ایک آیت میں غور کریں تو پوری دنیا میں جتنے دہریے ہیں، جتنے ایتھسٹ ہیں، ان سب کو اس میں جو ہے جواب مل جائے گا کہ اللہ ہے، برحق ہے اور پورے جہانوں کا وہ رب ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں رب العالمین، سارے جہانوں کا رب۔ اللہ کون ہے؟ جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اب آپ سوچو 1450 سال پہلے، 1450 سال سے بھی زائد ہو گئے، تب اس زمانے میں ہمارے بچپن میں جتنی ترقی نہیں تھی جتنی اب ہے۔ آج سے 31 سال پہلے واٹس اپ تھا کیا؟ واٹس اپ کب آیا؟ 2012 میں، شاید 11-12 میں۔ اس سے پہلے فیس بک آیا، لیکن 30 سال پہلے تھا کیا فیس بک؟ صحیح بات۔ اور اتنی ٹیکنالوجی تھی کیا ایک 50 سال پہلے؟ 100 سال جاؤ، 200 سال پیچھے جاؤ، کیا بھی نہیں ملے گا آپ کو، پلین بھی نہیں ملے گا، ہیلی کاپٹر بھی نہیں ملے گا۔ 1450 سال پہلے دنیا اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ رب العالمین، اس وقت دنیا میں جو بسنے والے انسان تھے ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس دنیا کے علاوہ اور بھی دنیا ہے۔ اس وقت اللہ نے فرمایا کہ یہ جو عالم ہے ایسے ہزاروں عالم ہیں اس یونیورس میں اور اس کائنات میں، اور پھر ان تمام عالموں کا میں رب ہوں۔ یہ تو اب یہ لوگ تحقیق کیے نا کہ ایسی کئی دنیا ہیں بول کر، لیکن 1450 سال پہلے ہی اللہ نے بتا دیا کہ کئی دنیا ہیں اور ان تمام دنیا کا رب کون؟ میں، یہ اللہ نے بتا دیا۔ بہرحال یہ دوسری طرف بات چلے گی۔ سورہ یوسف پر آتے ہیں۔ سورہ یوسف کا شان نزول میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں۔ پہلی بیوی کا نام ہاجرہ اور دوسری بیوی کا نام سارہ۔ حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، ان 12 میں سب سے چھوٹے حضرت یوسف علیہ السلام۔ ان 12 سے جو نسل چلی اس نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اس نسل کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں رہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، وہ بہت لمبا واقعہ میں نے کہا کہ میں بیان کر چکا ہوں، اس لیے صرف جو ہے مختصر آپ کو بتاؤں۔ مصر کو چلے گئے حضرت یوسف علیہ السلام، اپنے ابا کو، خاندان کو، پورے بھائیوں کو، فیملی سمیت، ان کے بیوی بچوں سمیت مصر کو بلا لیے۔ جب یہاں سے گئے تب اس وقت ان کی فیملی جو ممبر تھے، یعنی بیٹے بیٹیاں، پھر جو ہے پوترے پوتیاں، نواسیاں سب ملا کر 90 تھے۔ کتنے؟ 90۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں مصر چلے گئے اور پھر وہاں جا کر بس گئے، اور پھر وہاں گزارتے رہے کئی مدتیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے ہی ہیں، تو اس وقت بنی اسرائیل کی جو تعداد تھی 6.5 لاکھ تھی۔ کتنی تھی؟ کہاں سے شروع ہوئی؟ 90 سے 6.5 لاکھ۔ بہرحال تو سارے انبیاء حضرت اسحاق علیہ السلام کے ان سے جو نسل چلی، اسی نسل میں اللہ تعالیٰ سارے نبیوں کو بھیجتے رہے۔ اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ سب جانتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے اس کے بعد سے ہی آزمائشیں اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ان کی والدہ کو اور ان کو لے جا کر وہاں جنگل میں چھوڑاؤ۔ پھر وہ زمزم کا واقعہ، اور پھر مکے کی تعمیر کا واقعہ، اور پھر اس کے بعد مکے میں بسے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جا کر وہاں رہنے لگے تھے۔ ہرمز قبیلے کی ایک لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہوا، اور پھر بعد میں آگے چل کر وہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ہی قبیلہ قریش جو ہے نا، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ اور پھر اسی قبیلہ قریش میں دونوں جہاں کے سردار، میرا اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ بہرحال تو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں، اس میں اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھے۔ خواب میں کیا دیکھا؟ وہ خواب دیکھے اور دیکھ کر جو ہے وہ پریشان ہوئے، سیدھے ابا کے پاس گئے، ابا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ ان کے ابا جو تھے نا حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ ذرا اپنے جو چھوٹے بیٹے تھے حضرت یوسف، ان کو ذرا زیادہ محبت تھی، ایک خاص لگاؤ تھا۔ ان کے چہرے میں نور نبوت ان کو نظر آتا تھا۔
انہیں یہ پتہ لگ گیا تھا کہ یہ بچہ آگے چل کر بڑے مقام کو اور مرتبے کو پانے والا ہے، تو اس اعتبار سے ان کو ایک دلی لگاؤ دوسرے بچوں سے زیادہ اس بچے میں زیادہ تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جب خواب دیکھے تو فوراً اپنے ابا کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ یا ابتی، اے ابو جان، انی رأیت 11 کوکبا، میں نے 11 ستارے دیکھے اور سورج اور چاند، اور میں نے یہ دیکھا کہ یہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے اپنے خواب کا تذکرہ کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سناؤ، تمہارے جو بڑے بھائی ہیں نا ان کے سامنے اس خواب کا تذکرہ مت کرو، فیکیدوا لک کیدا، کیونکہ وہ کوئی چال چلیں گے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، اور شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ خواب بیان کیے تو یعقوب علیہ السلام نے خبردار کیا کہ بیٹا، کیونکہ ان کے بھائی سب بڑے بڑے تھے، تجربے کار تھے، تو فرمایا کہ بیٹا اپنے خواب کا تذکرہ اپنے بھائیوں کے سامنے مت کرنا، کیوں ہو سکتا ہے کہ تمہارے مقام کو اور تمہارے مرتبے کو دیکھ کر ان کے دلوں میں شیطان حسد پیدا کر دے، ان کے دلوں میں شیطان حسد پیدا کر دے، ہو سکتا ہے، کیونکہ شیطان تو انسان کا دشمن ہے۔ تو اس لیے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے ہرگز بھی بیان مت کرنا۔ میرے عزیز ساتھیوں، حسد سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ، نظر سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان سادگی کے ساتھ زندگی گزارے۔ انسان کیسے زندگی گزارے؟ سادگی کے ساتھ، تو اسے نظر نہیں لگتی، اسے حاسدین کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اسے۔ انسان جب شو بازی کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے، شو آف، تو پھر اسے نظریں لگتی ہیں، اور یہ سب سے بڑی بیماری ہے ہمارے قوم میں آج کل جو ہے وہ یہ کیا ہے کہ ہر چیز میں شو بازی، ہر چیز میں شو آف، چاہے وہ ولیمے کی دعوت ہو، عقیقے کی دعوت ہو، نکاح ہو یا کچھ بھی ہو، چاہے وہ معمولی دعوت ہی کیوں نہ ہو، دکھاوا۔ 2 دن تک ولیمے کی دعوت، 3 دن تک ولیمے کی دعوت، خالی سجاوٹ کے واسطے، لائٹنگ کے واسطے، ڈیکوریشن جو ہے اس کے واسطے لاکھوں روپے، 3 دن تک دعوتیں چلتی رہی، 15 دن کے بعد نیوز یہ آئی کہ طلاق۔ 15 دن کے بعد نیوز کیا آ رہی ہے؟ وہ جو نکاح ہوا تھا نا منڈیا کے سب سے مہنگے شادی محل میں، منڈیا نہیں میسور چلے آ رہی ہیں، وہ میسور کے، وہ ختم، رشتہ ختم ہو گیا ہے۔ اور پھر یہاں تک بہت سے نیوز ایسے بھی آئے کہ لڑکی والوں نے 30 لاکھ کی ڈیمانڈ کر دی، 50 لاکھ کی ڈیمانڈ کر دی، جس کی وجہ سے لڑکے والوں کو اپنا خاص، لڑکے کا جو خاص گھر تھا وہ خاص گھر بھی بیچنا پڑا، دکان بھی بیچنا پڑا، روڈ پہ آ گیا، اب جا کے سکون ملا اسے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، کس نے کہا تھا یہ سب کرو بول کر؟ آپ کو معلوم ہے یہ نظر کا لگنا حق ہے، نظر کا لگنا حق ہے۔ انسان سادگی کے ساتھ زندگی گزارے، زیادہ شوبازی نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی کیسے رحمتیں آتی ہیں، اور جب انسان شوبازی کرتا ہے، شو آف کرتا ہے، تو پھر کیسے نحوستیں اس کی زندگی کو گھیر لیتی ہیں، پریشانیاں جو ہے گھیر لیتی ہیں۔ انشاءاللہ ان باتوں کے ساتھ آئندہ کل آپ کے سامنے تشریف لائیں گے۔